رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ جو ہیں ان کا بڑا خیال کرتے تھے۔ اصحاب صفہ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے جو مدینہ طیبہ میں مسجد نبی میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام سے دین کا علم حاصل کرتے تھے، اور آج ایسے بچے مدارس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہی اصحاب صفہ کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آج ہمارے ہاں موجود ہے مدارس کے اندر، کہ مدارس کے اندر جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں اکثر مساکین ہوتے ہیں، اکثر کے والدین کا پس منظر بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو کھانا کھلانا، ان پہ خرچ کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انتہائی بیچارے بھوکے رہتے تھے، کھانے کو ملتا کچھ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنی مجھے بھوک لگتی تھی کہ میں بعض اوقات بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، اور لوگ آ کے مجھے جوتا سنگاتے تھے، جبکہ حقیقت میں مرگی کی وجہ سے نہیں، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ اتنی بھوک برداشت کرتے تھے، کس کے لیے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے آپ دیکھ لیں، شاید ہی کوئی صفحہ آپ کو ملے جہاں پر حضرت ابو ہریرہ کا نام آپ کو نظر نہ آئے۔ یہ اس شخص کی دین کے لیے قربانی ہے، اس نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کیا، اور آج وہ فرامین پوری امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے، تو میرے پاس سے حضرت ابو بکر صدیق گزرے، میں نے ان سے گزارش کی اور ایک قرآن پاک کی آیت سنائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اے ابو بکر اس آیت کا ترجمہ سنا دیجئے کہ وہ لوگ جو جنتی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ جنتی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا محبوب ترین کھانا مساکین کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ابو بکر میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے آیت کا ترجمہ سمجھایا، ان کو بات سمجھ نہیں آئی کہ میں آیت ان کو کیوں سنا رہا ہوں، میں تو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ آیت سنیں گے تو میری مشکل سمجھ جائیں گے، مجھے کھانا کھلا دیں گے۔ حضرت عمر آئے ہیں، ان کو بھی یہی آیت سنائی ہے، انہوں نے بھی ترجمہ سنایا ہے اور آگے سے چل پڑے ہیں، ان کو بھی ان کا مطمع نظر سمجھ نہیں آیا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ نے ان کو یہ آیت سامنے رکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا ترجمہ نہیں سنایا، سمجھ گئے کہ میرا شاگرد بھوکا ہے، اس کے پیٹ خالی ہے، یہ اس لیے آیتیں پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ نہیں سنایا بلکہ پکڑ کے ساتھ گھر لے گئے، اور جا کر گھر میں سوال کیا، ہاں جی گھر میں کچھ ہے؟ تو گھر والی نے بتایا کہ گھر میں صرف ایک دودھ کا پیالہ موجود ہے، وہ بھی ابھی کسی کی طرف سے تحفہ آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ جاؤ اور جا کر جتنے بھی اصحاب صفہ ہیں، وہ 70 کے قریب طلباء تھے، ان سب کو بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، اللہ کے رسول ایک دودھ کا پیالہ ہے اور جناب 70 بندے، اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، آپ مجھے نہیں پلا رہے، ادھر روانہ کر دیا ہے، لیکن آگے سے بولنے کی جرت نہیں تھی۔ جب حکم ہو گیا تو بس پھر جانا تھا، سب کو بلا کے لے کے آئے، کہا ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ پکڑو اور سب کو دودھ پلاؤ۔ 70 کے قریب طلباء کو، جتنے بھی وہاں بیٹھے ہوئے طلباء تھے، سب کو دودھ پلایا۔ کہتے ہیں میں دودھ پلا رہا تھا اور دودھ بڑھ رہا تھا، دودھ پلا رہا تھا، دودھ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو پھر آخر میں سب نے دودھ پی لیا، خوب پیٹ بھر کے دودھ پیا، تو میں آخر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول سب طلباء نے دودھ پی لیا ہے، اب یہ پیالہ ویسے کا ویسا ہی ہے، اے اللہ کے رسول آپ پیجیے، میں کہ نہیں تم پیو، اب تمہاری باری ہے۔ کہتے ہیں میں نے دودھ پیا اور خوب پیا، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں نے خوب اس کو دبا کے دودھ پیا۔ تو کہتے ہیں جب میں بالکل میرا پیٹ بھر گیا تو میں نے اللہ کے رسول کے حوالے کیا، کہا نہیں اور پیو، دوسری مرتبہ کہا اور پیو، میں نے پھر دوسری دفعہ پیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے دوبارہ اللہ کے رسول کے حوالے کیا، نہیں تیسری دفعہ پیو، اللہ کے رسول مجھے بار بار پلا رہے، میں نے کہا اللہ کے رسول بس میں اب اور نہیں پی سکتا، میرے پیٹ میں جگہ نہیں رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے سب سے آخر میں دودھ۔ تو یہ جو چیز ہے جو ہمیں اس واقعے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مساکین جو ہیں یہ ہماری مال کی محتاج ہوتے ہیں، ہمارے رزق میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں حق ہے، اللہ نے رکھا ہوا ہے، تم مانو یا نہ مانو، یہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور جو نہیں مانگتے ہیں ان کا بھی۔ کوئی مانگنے والا آ گیا اس کو بھی کچھ دے دو، جو نہیں مانگتا ہے خود جا کے اس کو دے دو، یہ حق ہے، اللہ نے اس حق کے بارے میں پوچھنا ہے۔